نور کے باغ میں اہتمام کرنے کا نور کے باغ کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کا یہ سارا احسان رب تعالیٰ و اللہ شریک نے عطا فرمایا، اور ہے کہ عبادت نماز کی صورت میں نور کی نسبت ہے، تو پھر اسی نور کے استفادہ کی تشریح میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، چونکہ ہم بھی محدود رحمت ملا محدود، تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ بھی یہ لوگ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کی ذات سے ملاتے ہیں۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ہم جدا بھی نہیں کر سکتے، ملا بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی جانتا ہے جدا تو باخدا جدا کر کے دکھائے، اگر کوئی مانتا ہے یکجا تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہے کہ اللہ مالک ہے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم پورے مجسم اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ نے واضح فرمایا کہ میرا محبوب، میرا خوبصورت نبی، میرا خوبصورت رسول، تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، تو جب اللہ نے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر کرم اور رحمت کی صورت میں باکمال بلند فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں ہم صرف ہوتے ہیں اس نور سے استفادہ حاصل کرنے والے، اس نور سے نفع لینے والے، اس نور کی خیرات جس طرح سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم نے کمال رحمت کا اظہار پہلے بھی ہیں، تو ایک اظہار یہ بھی فرمایا اس وقت جب ولادت آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیم ہوئی، تو اس وقت دنیا میں جتنی مائیں حاملہ تھیں اور انہوں نے بچے پیدا کرنے تھے، تو حضور کے آمد نور کی، میلاد کی، نسبت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس ماں کے ہاں جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کے حضور کے صدقے سے بیٹا پیدا ہوا۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم شیرینی تقسیم کریں گے، ہم میلاد کا لنگر تقسیم کریں گے، تو یہ صرف ہماری کوشش ہے اللہ کی عطا سے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریم نے کوئی تفریق نہیں رکھی اور تمام تر امت میں نور بیٹے کی صورت میں سب ماؤں کو عطا فرمایا، تو اسی طرح ہم اس سنت کو اپنے دل میں تقویت دیتے ہوئے اور اس باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج اس وقت جس میں ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ پہ اگر غور کریں تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنا پیارا بیٹا کسی کو گفٹ دے دے؟ کوئی اگر ہے ہم میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے؟ کوئی اپنا جسم کسی کو گفٹ دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی ضرورت کی چیز جس کے بغیر اس کا وقت نہیں گزرتا وہ کسی کو تحفے میں دے دے؟ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو فلاں معاملے میں ہیلپ کر دی، یہ اللہ کی دی ہوئی عطا تھی، میری طرف سے اس میں احسان ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بے معنی باتوں کا تعلق نبھانے کی صورت میں ایک دوسرے سے جب وابستگی رکھتے ہیں تو احسان جتلاتے بھی ہیں اور خود کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ آج بھوکا بیٹھا تھا، میں نے اسے گاڑی پہ لیا، اسے جا کے کھانا کھلایا، تو اللہ مجھ پر راضی ہو، اللہ میرے جسم میں برکت دے، میرا مسلمان بھائی ہے۔ گویا یہ ایک ہی کی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس سے ہم اطمینان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کریم نے اپنا محبوب نبی آخر زمان امام الانبیاء
اللہ کے محبوب کی ہر عبادت نور ہے، چونکہ اس کی آمد ہے نور کے صدقے میں تمام دنیا میں نور بانٹا گیا۔ اور اس نور کی کمال خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ماضی میں سن چکے ہیں کہ ارے بھائی جو قطع کر آتے تھے، صدا لگاتے تھے، تو ان کو واضح جملہ ہوتا تھا کہ تم اللہ کے نام پہ اس کی مدد کرو اور اللہ تمہارا نور سلامت رکھے۔ تو گویا نور والے نبی کی رحمت دیکھیں کہ آپ ایک آنکھ بند کریں پھر دوسری آنکھ بند کریں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص کی